صحت میں جی اب آپ کو پتہ ہی ہے اب مانسون چونکہ شروع ہو چکا ہے، بارشوں کا موسم ہے، یہ جو اچانک بارش ہوتی ہے اور اچانک پھر اس کے بعد دھوپ نکل آتی ہے، حبس بڑھ جاتا ہے اور اس حبس زدہ موسم میں جس کو برسات کا موسم کہتے ہیں، اس میں ہمیں اپنی صحت کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے انٹیک کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، یہ جو جان لیوا ایک طرح سے گرمی ہوتی ہے جس میں آپ کا سانس بند ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، تو کھانے پینے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل یہ ڈائریا کے جو کیسز ہیں، ہیضہ ہے اس میں، یہ تمام تر مسائل جو ہیں یہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس موسم میں یہ جو چل رہا ہے ہم نے ڈائٹ کا کیا خیال رکھنا ہے، پانی کا انٹیک کیسا ہونا چاہیے، کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے، پھر اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور حبس ہوتی ہے تو اس میں سویٹنگ ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ جو نمکیات کی کمی ہے یہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس کو کس طرح سے خیال رکھنا ہے ان سب چیزوں کا، آج یہی سب ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا جی۔ آج ہمارے ساتھ بین الاقوامی طبی معالج پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو اپنے مارننگ شو میں لودھی صاحب۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا لودھی صاحب، یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے اس میں ڈائریا کے کیسز بہت بڑھ جاتے ہیں، جی بالکل، ہے نا؟ تو ڈائریا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پھر یہ بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، بزرگوں کو زیادہ ہوتا ہے، کن افراد کو زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریا جو ہے نا یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو اپنی غذا کو بیلنس نہیں رکھتے، بے تکا کھاتے ہیں۔ آج کل کا جو موسم ہے نا، ایسے موسم میں ڈائریا ان لوگوں کو گفٹ میں ملتا ہے۔ ڈائریا بیسیکلی غذا کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہماری جو آنتیں ہوتی ہیں اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو آنتوں کے اندر ایک غذا کو ٹھہرا کے اخراج کا جو نظام ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں، یہ اس کی مین کاز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو متلی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا دل خراب ہونے لگ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو ہے علامات جو ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اس میں فوری طور پہ جو ہے نا میڈیکیشن کے لیے کبھی بھی خود سے سیلف میڈیکیشن مت کریں، پہلے واٹر کا جو انٹیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو پورا کریں کہ آپ پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، کیونکہ یہ موسم اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں عموماً لوگوں کو جو ہوتے ہیں نا زیادہ لوز موشن آ کے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ڈی ہائیڈریشن جب ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مریض ہے نا اس کو ORX جو ہے نا اس کو وہ استعمال کروائیں بس، اور اس کے علاوہ غذا جو اس کی سادہ کالے نمکول والا پانی، نمکول والا پانی ہم گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، گھر پہ بنا سکتے ہیں، چینی اور نمک کو آپ مکس کر کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ لیمن ہاں جی وہ بھی تھوڑا بہت ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نمکول جو ہوتا ہے نا یہ فوری طور پر ڈی ہائیڈریشن ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنا طبی ٹریٹمنٹ جو بھی ہے وہ اس کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں۔ فرسٹ سٹیپ میں آپ نے مریض کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے جانی، اس کی جسم کا پانی نہ کم ہو، اگر پانی کم ہو گیا تو خدا نہ خواستہ جو ہے کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ ڈائریا کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں جنہیں ہر شخص جو ہے وہ پہچاننا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ڈائریا کی طرف آپ جا رہی ہے آپ کی باڈی؟ ڈائریا کی جو بیسیکلی ہوتی ہے نا فرسٹ کنڈیشن وہی ہوتی ہے کہ اس میں مریض جو ہوتا ہے نا اس کی غذا چونکہ بیلنس نہیں ہوتی، اس کے بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر سارے کے سارے جو ہوتے ہیں بعض اوقات پیٹ میں اس کے مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ساتھ پہ لوز موشن جو ہوتے ہیں وہ آنے، کھانا کھاتے کے ساتھ ہی جو ہے نا تھوڑی دیر بعد پیٹ میں مروڑ اٹھے اور وہ جناب واش روم کی طرف جو ہے مریض وہ بھاگتا ہے۔ اس میں جو ہے ساتھ میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ متلی وہ اس میں ہونے کا جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہے، پھر وومٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر مریض کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نڈھال ہو جاتا ہے۔ اچھا ہیضہ میں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں تو وہ پیشنٹ کے لیے صحیح ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں، لیکن الٹی آ جائے تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خدا نخواستہ اندر ہی رہ جائے اور آپ کو الٹی جیسا متلی فیل ہو لیکن الٹی نہ آئے تو وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے آپ کے لیے۔ یہ گم ہیضہ جو ہوتا ہے نا، گم ہیضہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر الٹی آ جائے، کیونکہ گم ہیضہ میں کنڈیشن اس طرح کی بن جاتی ہے کہ مریض کا ایسا ہوتا ہے جیسا سانس بند ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس میں نہ اس کو جو ہے موشن کی طرف جاتا ہے اور نہ اس کو جو ہوتا ہے نا وہ الٹی آتی ہے، وہ اندر ہی اندر گم ہو جاتا ہے بالکل۔ کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں مریض کو پھر کیا دینا چاہیے؟ اس کنڈیشن میں مریض جو ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے جو ہے نا ہم کہوہ جات کا جو ہے نا استعمال کراتے ہیں۔ اس کے اندر بہترین جو ایک ہربل آپ کو کہوہ میں بتاتا ہوں، اس میں پودینہ 7 پتے، سونف 1 چائے والا چمچ اور 2 سبز الائچیاں، اس کا کہوہ بنائیں، مریض کو کہوہ استعمال کریں۔ جو ہوتا ہے نا پودینہ بہترین جو ہوتا ہے اینٹی ایسڈ ہوتا ہے، اور سونف جو ہوتی ہے بہترین قسم کی جو ہوتی ہے کاسریا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو سبز الائچی ہوتی ہے یہ مفرح قلب بھی ہوتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، کیونکہ اس کنڈیشن میں جو ہوتا ہے نا دل گھٹتا ہے انسان کا، بار بار جو ہے وہ موشن کر کے اور اس طرح سے اس کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کا دل گھٹ جاتا ہے، تو یہ اس کو وقت جو ہے نا بہت اچھی تسکین دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ غذا کو سادہ کریں، غذا میں مونگ کی دال کی کھچڑی اور دہی کا استعمال کریں، اور پانی جو ہے نا خاص کر وہ فلٹر والا جو ہے نا وہ استعمال کریں یا ابال کے استعمال کریں۔ عموماً طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں جو پانی لاتے ہیں وہ بازاروں میں جو دائیں بائیں فلٹرز لگے ہوتے ہیں ان کا بھر کے لے آتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کا کیمیکل چینج کرتے ہیں، نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ غریب آدمی روٹی کھائے ٹھیک ہے یا کرے، ٹھیک ہے، اس کا بہترین میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں، فلٹر سے پینا ہے۔ جی ہاں، میں اس کا بہترین حل بتا دیتا ہوں، اور یہ عموماً میں اپنے مریضوں کو بھی بتاتا ہوں کہ پرانا روایتی طریقہ لے آئیں، گھڑے کے پانی کا استعمال کریں۔ آپ کو فریج کے پانی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، فریج کا پانی لوگ آج کل کے موسم میں پیتے ہیں، یہ بھی نقصان دیتا ہے۔ آپ گھڑا لائیں، گھڑے کے اندر جو ہوتے ہیں نیچرل قسم کی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز رکھی ہے، فلٹر کا نظام رکھا ہے کہ آپ اس میں پانی اس میں سے پئیں، ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور مٹی کے پیالے میں پئیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر اس کا انتظام نہیں ہے تو پانی کو ابال کر استعمال کر لیں، یہ عام طور پہ بندہ آرام سے کر سکتا ہے۔ آپ اس کو بوائل کر لیں، بوائل کر سکتے ہیں، بوائل کر کے آپ اس کو استعمال کریں۔ پانی کا خاص اس میں خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو گم میزے کے لیے آپ نے کعوہ بتایا، جی جی جی، اور اگر کسی کو بہت سارا مطلب لوز موشن لگے ہوئے ہیں، وامٹنگ ہو رہی ہے، ڈائریا ہوا ہے، تو اس کنڈیشن میں کون سا کعوہ کیا سجیسٹ کریں؟ یہ جو کعوہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ الائچی، سونف اور اس کا یہی اس کے اندر حصے کے اندر بھی آپ اس کو یہ دونوں کنڈیشنز پہ دے سکتے ہیں کعوے کو۔ ٹھیک ہے۔ اب ڈائریا کے دوران جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ORS کتنا لینا چاہیے؟ 1 لیٹر 1.5 لیٹر کتنا؟ وقفے کے ساتھ پیئے، کم از کم 1 سے 1.5 لیٹر کا اس کا استعمال کریں۔ 1 سے 1.5 لیٹر جب آپ اسے استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کی نمکیات کی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ باڈی میں سے جب منرلز ہوتے ہیں نا وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے جسم کو توانائی دینی ہوتی ہے، تقویت دینی ہوتی ہے، جس سے ہمارے جسم میں جو ہوتی ہے چستی ہوتی ہے، ہم ایکٹیو فیل کرتے ہیں۔ اگر وہ منرلز ہی ویسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو ہے نا جسم کے اندر پھر کمزوری ہو جاتی ہے، ویکنس محسوس ہوتی ہے، ہم نڈال ہو جاتا ہے مریض، اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ہے نا پانی کی کمی جو ہے وہ نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈائریا میں جب بھی پیشنٹ کو یہ ڈائریا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو فوری طور پہ ڈرپ لگا دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ تو ڈرپ لگانا دیٹس مین کہ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو دیٹس مین کہ بڑے یہ الارمنگ ہوتی ہے سچویشن، یہ ڈائریا جو ہے یہ کوئی عام مرض نہیں ہے، کریٹیکل مرض ہے، تو پھر گھر پہ کعوے بنا کے اور پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا، یہ تھوڑا ڈرپ کا کیا ہے آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں ڈرپ کے اندر بھی پانی ہی ہوتا ہے، اچھا، اس پانی کے اندر وہ انجیکشن وہ آپ کے پانی کا جو انٹیک ہے اس کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے انٹیک کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تو اپنی دماغ کی سیٹسفیکشن ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈرپ کو پریفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈرپ لا دیو، ڈرپ لا دیو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سیٹسفیکشن ہے اپنی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نمکول کے ذریعے بھی اپنی اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ کوئی بھی میڈیکیشن نہ لیں کسی قسم کی، نہ ایلوپیتھک، نہ ہربل، نہ ہومیوپیتھک۔ پہلے اپنے جو واٹر انٹیک ہے اس کو پورا کریں، پانی کی جو کمی ہے نا
وہ نہیں ہونی چاہیے. مریض ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہ جائے. یہ چیز میں بار بار ہر بندے کو سمجھاتا ہوں کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے چاہیے ورنہ مریض کریٹیکل ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے. یہ جو آج کل کا ویدر ہے حکیم صاحب, اس میں متوازن غذا پہ اتنا فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ہے اس موسم میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے نا سادہ غذائیں کھاتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے اور غذائیت والی غذائیں کھاتے تھے. یعنی عام دیکھیں کہ اگر انہوں نے گوشت کھانا ہے تو سبزی میں بنا کر کھانا ہے, مرچ مسالوں کا استعمال کم کرنا ہے, اور شوربے والا سالن کھاتے تھے. شوربے والی ہانڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر غذائیت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو بریانی اور قورمے اور اس طرح کے مرغ مسلم ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ نہیں کھاتے تھے. یہ چیزیں صرف شادیوں میں کھائی جاتی تھی. لیکن آج ہر گھر میں دوسرے تیسرے دن, بلکہ کئی گھروں میں تو روزانہ ہی یہ چیزوں کا رواج بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مسالے جب وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو پیاس زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب پیاس لگتی ہے تو پھر تمنا ہوتی ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک کی طرف بھی جائیں. پھر کولڈ ڈرنک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ بلیک بھی ہونی چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری صحت کے لیے نہایت ہی مضر ہے, کیونکہ ان چیزوں میں غذائیت نہیں ہوتی, صرف ذائقہ ہوتا ہے. ذائقہ ہوتا ہے, غذائیت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا, آپ ایگ بوائلڈ کرتے ہیں, بوائلڈ ایگ آپ کو پروٹین دیتا ہے, لیکن جب آپ اسی ایگ کو اوور کک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اوور کک کرنے سے اس کے اندر جو پروٹین ہے, جو آپ کو ایک غذائیت ملنی تھی, وہ ضائع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے گوشت بنانا تھا, اگر آپ نے اس کو شوربے میں بنایا ہے یا اس کو سبزی میں ڈال کے بنایا ہے, اس نے آپ کو غذائیت دی ہے. لیکن اگر آپ نے اسی کو وہ کڑھائی گوشت یا تیز مرچوں مسالوں میں اس کو بنا لیا ہے تو وہ اس کی غذائیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس نے آپ کے جسم کو ویسے طاقت نہیں دینی, صرف آپ کو ذائقہ دینا. اور ہم چونکہ وہ لاہوریے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ لاہور میں تو پھر خوابوں کا ویسے ہی رواج ہے. لیکن یہ ہے کہ لاہور میں شکر ہے کہ مطلب کھانے بہت اچھے ہیں, کھانے تو باقی بہت اچھے ہیں. جی ہاں, ایسے ہی ہے. باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہاں جی. اچھا, یہ کون سی غذائیں جو ہیں اس موسم میں ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں, کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ سبزیاں, پھل, اور کیا لینا؟ جی, میں اس میں سب سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں. یہ حبس کا موسم ہے. حبس کے موسم کے اندر عام صحت مند انسان کا بھی خون گاڑھا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور خون گاڑھا ہوتا ہے, اور یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچرلی طور کے اوپر جو ہوتا ہے نا, آپ کی باڈی کے اندر جو ہوتے ہیں نا منرلز پسینے کے ذریعے ضائع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے عام بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو آکسیجن ہوتا ہے اس کا انٹیک کم ہو جاتا ہے. آکسیجن کی کمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. ایک چیز, اس کا بہترین سلوشن کیا ہے کہ آج کے موسم میں ہر بندہ سکنج بین کا استعمال زیادہ کرے. اچھا, سکنج بین وہ بنانا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک تو سفید جو ہے نا سالٹ نہیں ڈالنا, وائٹ سالٹ نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے. اس میں بلیک سالٹ ڈالنا, کالا نمک, اس کا استعمال کریں. لیمن کا استعمال کریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال لیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس کو سادے پانی کے اندر بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے آپ اپنے مطابق جو ہے وہ پانی دوسرا ڈال لیں, مکس کر کے تھوڑا سا, اور اس کو 2-3 گلاس جو ہے نا روزانہ کی بیسس کے اوپر پئیں. وہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی نمکیات کی کمی ہے اس کو پورا کر دے گا, پہلی چیز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کے موسم میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کا لیکوڈ کی طرف دل کرتا ہے کہ ہم لیکوڈ یوز کریں, کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, ٹھیک ہے. آج کے موسم میں ایسا کریں کہ لوگ جو ہے وہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, گوشت کا استعمال کم کریں. اگر گوشت کھانا ہے تو سبزی میں ڈال کے کھائیں. گوشت جتنا کم کھائیں گے اتنا اچھا ہے. سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, تازہ سبزی پکائیں. یہ نہیں کرنا کہ آج کا سالن پکایا اس کو فریج میں رکھ دیا, اب وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ اگلے دن اس کو دوبارہ گرم کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, وہ کھانے کی غذائیت ختم ہوئی تھی. تازی ہانڈی بنائیں اور اس کو بنا کر اور استعمال کریں. تو میرا خیال ہے کہ آج کے موسم میں بھی ڈائریا یا اس طرح کی پرابلم بالکل بھی نہیں ہوگی. اور نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, چاکلیٹس اور بچے ان چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیں. جی بالکل بالکل, یہ بیماریاں ہیں صرف, اور کچھ بھی نہیں ہے. فروزن آئٹمز ہو گئیں, فاسٹ فوڈ ہو گیا, جنک فوڈ ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں فروزن آئٹم کی میں ایک مثال ہے, آپ ایک گوشت کا پیکٹ لے لیں, اس کو 2 مہینے رکھ لیں, ٹھیک ہے. اب وہ فریزر میں پڑا ہے,
آپ اس کو پکائیں گے، چلے وہ خراب نہیں ہوا، لیکن کیا اس میں غذائیت رہ گئی جو ایک تازے گوشت میں ہوتی ہے؟ وہ چیز تو اس میں نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان چیزوں سے جان چھڑائیں، تازہ غذا کا جو ہے نا وہ استعمال کریں، سبزیاں تازی پکائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کریں۔ زیادہ آپ نے اس کو کرنا ہے تو بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سبزیاں، اور جس طرح کی آ بھی رہی، آپ اس کو تھوڑا سا پہلے بوائلڈ کر لیں، سبزیوں کو بوائلڈ کر کے اس کے بعد آپ اس کو پکا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو ایک اس کے اندر اگر کوئی پرابلم رہ جاتی ہے نا، جیسے سبزیاں آج کل آپ دیکھیں کہ بعض کو ان کو پانی نہیں صحیح لگا ہوا ہوتا ہے، یا کھادوں وغیرہ کا معاملہ، تو وہ چیز جو ہوتی ہے ان کا سلوشن جو ہے نا بہترین ہے یہ کہ اس کو بوائلڈ کر لیں، اس کے بعد اس کو پکا لیں۔ وہ پیسٹی سائڈ اسپریز جو ہوتے ہیں جی جی جی، وہ واش کرنے سے ختم نہیں ہو جاتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ واش کرنے سے اس وقت ختم ہوتے ہیں جب ہم اس کو بار بار واش کرتے ہیں۔ آپ نے جب سبزی بنانے لگے ہیں تو اس کو دھو لیا، دھونے کے بعد آپ اس کو کاٹ کے تو اس کو پکائیں۔ بعض کیا کرتی ہیں خواتین کہ اس کو پہلے دھوتی ہیں اور پھر اس کو دھوتی ہیں، وہ 2-3 دفعہ جب دھونے کا چکر ہوتا ہے اس میں وہ چیز جو ہوتی ہے جو جتنے بھی اچھے منرلز ہوتے ہیں وہ اس کے ویسٹ ہو جاتے ہیں سبزیوں کے۔ جی ہاں۔ تو بوائل کرنے سے منرلز زیادہ ویسٹ نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، بوائل کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کا پانی اگر پھینک ٹھیک ہے نا، اتار دیں، بوائل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو زیادہ نہیں کرنا، صرف اس کو یہ صرف چیز ہے کہ مائنڈ کی سیٹسفیکشن ہے، دماغ کی سیٹسفیکشن ہے۔ بعض لوگ ذرا وہمی ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک اچھا حل ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس سے منرلز اس کے جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے۔ انڈا کہتے ہیں ایک ڈیلی ایک صحت مند شخص کو ایک انڈا کھانا چاہیے۔ جی جی، تو گرمیوں میں بھی انڈے کھانے چاہیے؟ گرمیوں میں انڈے کھائیں، ہاں، چاہے جوان آدمی جو ہے نا وہ چاہے 6 کھا لے، یہ آپ کے لائیو شو میں کہہ رہا ہوں، لیکن زردی نکال کے، زردی نکال کے، زردی نیڑا اس میں استعمال کرنی اور بوائلڈ کھائیں۔ ساری ہوتی ہے زردی کے اندر ہے؟ نہیں، غذائیت جو ہوتی ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ زردی میں ہوتی ہے سب کی چیزیں، لیکن عمر کے حساب سے اس کو لینا چاہیے۔ اگر آپ نے پورا انڈا کھانا زردی سمیت، پھر آپ 30 سال کھائیں۔ کے بندے کو زردی نہیں لینی چاہیے؟ 30 سال کا بندہ اگر ایک انڈا زردی سمیت کھا لیتا تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر نمک لگا کر نہ کھائیں، اس کے اوپر کالی مرچ چھڑک کے پھر استعمال کریں۔ ہاں، کسی بھی فارم میں لے لیں آپ۔ جی ہاں، کالی مرچ بہت زبردست چیز ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جتنے بھی بلغمی رطوبات ہوتی ہیں، ریشہ، بلغم، کیرا، یہ اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ خون کو پتلا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کالی مرچ۔ تو کالی مرچ کو چھڑک کے استعمال کریں۔ کوئی ایسی، میں کہتی ہوں کوئی ہمیں آپ پھکی یا پھکی کہتے ہیں نا، یا پھر کوئی ایسا بتائیں چیز جو گھر میں بنا کے ہم رکھ لیں، اور بجائے کہ ہم بازاروں سے بنی بنائی پھکیاں عجیب و غریب قسم، پتہ نہیں اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، خود گھر میں ہم بنا کے رکھ لیں، تو خدا ہنستا کوئی پیٹ میں کسی کے درد ہے، کوئی پرابلم ہے، بد ہضمی ہے، تو وہ لے لے۔ جی جی، کیا بتائیں گے اس میں نا؟ سب سے پہلے جو آپ نے ذکر کی نا پھکی کا، جب ہم پنسار کے پاس جاتے ہیں نا تو جب ریٹ سنتے ہیں تو 14 تبرک ہمارے روشن ہو جاتے ہیں ریٹ سن کے۔ تو وہ جب پیشنٹ آ کے ہمیں کہتا ہے نا کہ یہ جی وہ آپ کی ہم نے وہ پھکی کھائی تھی، اس کو بیسیکلی ہم صفوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا پھکی، تو وہ جناب ہم کہتے ہیں یار وہاں پہ جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ڈبہ جو ہے نا وہ ہزاروں روپے میں بن جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو پھکی نہ کہا کریں۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ صفوف ہم اس کو کہتے ہیں، پاؤڈر، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ روایت ایک چلی آ رہی ہے پھکی کے نام سے، اس میں بہترین حال ہے کہ آپ نہیں، حکمت کا اور حکیم کا جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے نام ذہن میں آتا ہے، جی 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 پھکی سب سے پہلے آتا ہے۔ بالکل 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 بالکل۔ اس میں آپ آپ سونف، اور اس میں جو ہے نا وہ سنگ دانہ مرغ ایک ہوتی ہے، بڑی ایک اچھی جڑی بوٹی، یہ جو مرغی ہوتی ہے اس کے پوٹے خشک ہوتے ہیں، دیسی مرغی کے پوٹے ہوتے ہیں، اس کو سنگ دانہ مرغ بولتے ہیں، زیرہ سفید، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دیسی اجوائن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس میں میٹھا سوڈا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ 5 چیزیں لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں فرسٹ ٹائم سنی، جی میں نے 2 فرسٹ ٹائم سنی، میٹھا سوڈا آپ کھانے میں یوز کر سکتے ہیں؟ میٹھا سوڈا تھوڑا اس میں لینا ہے، اور آپ نے جو اجوائن ہے وہ اس کا انٹیک کم کرنا ہے، یعنی کوانٹٹی ایسے ہے کہ باقی جو ہے چیزیں وہ مثال ہے کہ اگر 10 گرام ہیں تو اجوائن
اور جو میٹھا سوڈا ہے اس کا جو انٹیک ہے وہ اس کو ہاف کر لیں. 5 وہ 10 ہیں تو وہ 5 کر لیں. اس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں, یہ بے حد فائدہ مند ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہاضمے دار بہت ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی غذا کھاتے ہیں یا کوئی اس طرح سے کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے جو پیٹ میں ایک اپارا سا بن جاتا ہے, ایک بدہضمی کی کیفیت ہوتی ہے, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کھٹی ڈکاریں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر یہ چیز بے حد جو ہے وہ فائدہ مند ہے. تو یہ جو میں نے بتائی نا چیزیں, یہ چیزیں آپ لیں, اس کو استعمال کروائیں مریض کو. تو اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بجائے کہ پھکیاں استعمال, کھانا کھانے کے بعد آپ کو 1 کلومیٹر آپ واک کریں؟ واک تو سب سے اچھی ہے نا, وہ تو دیکھیں تو کسی پھکی کی ضرورت نہیں, کسی پھکی کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس میں دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کو وہ چیز بتائی ہے جسے ہر مزاج کا مریض آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. بلڈ پریشر کے بھی, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کا بھی اس کو کر سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں, کچھ میں ایسی چیز نہیں پڑی ہوئی, ٹھیک ہے, نہ اس میں کوئی سالٹ پڑا ہے یا نہ کوئی ایسے معاملات ہے, ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. ورنہ میں تو جو میڈیسن اپنے مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں وہ ان کی پہلے نبض دیکھ کے, ان کی پراپر تشخیص کر کے, ٹھیک ہے نا, ان کی مرض کی روٹ کاز دے کے پھر ان کو میں میڈیسن جو ہے سجیسٹ کرتا ہوں. لیکن عام طور پہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں علاج بالغذا سے یا ہربل ٹی سے, کیونکہ میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کچن ہی ہماری فارمیسی ہے, ہم اپنے کچن سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں بڑی ہی شفا رکھی ہے, اور یہاں پہ ہم بڑے آسانی سے مریض جو ہے ہم نے صرف اپنے کچن سے علاج کرتے ہوئے شفا یاب ہوتے دیکھے ہیں. تو آپ اپنے کچن سے بھی علاج کریں, اس میں ہربل ٹیز ہیں, بہت زیادہ اچھے کہوا جات ہیں, آپ اس کو استعمال کروائیں, مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے. آپ کے لاسٹ ایک پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ پودینہ, سونف اور ادرک کا کہوا وہ بہت اچھا ہے, اس کو استعمال کرنے کے علاوہ تو کسی قسم کی پھکی یا کوئی سفوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سب سے اچھا ہے. وہ روٹین میں بھی آپ نے کہا جی, وہ روٹین میں بھی آپ استعمال کریں, اور آپ اس کو صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے معدے کو جو ہے نا وہ توانا اور تندرست رکھتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب آپ کے آنے کے لیے. جزاک اللہ.